اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ، اور ابن نمیر کی روایت میں ہے، جنتی لوگ صفیں بنائے ہوئے ہوں گے۔ ایک جہنمی ایک جنتی آدمی کے پاس سے گزرے گا اور اس سے کہے گا، فلاں صاحب، کیا آپ کو یاد نہیں جس دن آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے آپ کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا؟ چنانچہ وہ اس کا دنیا میں کیا ہوا احسان یاد کر کے اس کے حق میں شفاعت کر دے گا۔ دوسرا آدمی گزرے گا، وہ کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں جس دن میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا؟ چنانچہ وہ اس کے حق میں شفاعت کر دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست ماتحت بنا دیا ہے، لہٰذا جو کھانا تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، اور جو لباس خود پہنتے ہو اس میں سے انہیں پہناؤ، اور ان کو وہ کام کرنے کا حکم نہ دو جو ان پر غالب آ جائے، اور اگر ضرورت کے تحت انہیں ایسا حکم دو تو اس کے انجام دہی میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ایمان والے بن جاؤ، اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے حتیٰ کہ آپس میں محبت رکھو۔ کیا تم کو ایک چیز نہ بتاؤں؟ جب تم وہ عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ حضرت شراکہ بن جیشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک گم شدہ اونٹ میرے حوض پر آ جاتا ہے جو میں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لیپا ہے، اگر میں اس گم شدہ اونٹ کو پانی پلا دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حرارت محسوس کرنے والے، جگر رکھنے والے ہر جانور کو پانی پلانے میں اجر و ثواب ہے۔ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ پیش کی گئی، میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر کانٹا وغیرہ ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت کی ٹہنی راستے میں تھی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے ہٹا دیا تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ابو برزہ فضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے رات بھر قیام کیا، دن بھر روزہ رکھا اور صبح شام اللہ کی راہ میں تلوار سوتنے جہاد کرتا رہا، میں اور وہ جنت میں اس طرح بھائی بھائی ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں بہنیں ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا لیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔